اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے: زیست ہے کتنی مختصر، وقف بہار غم نہ کر، لذت صبح عیش اٹھا، شام علم نہ کر قبول، عظمت فکر پر نثار، شان و شکوہ کیسری، چن لے عرب کی سادگی، شان عجم نہ کر قبول۔ ناظرین اکرام، اولیاء اللہ سے علماء کی مخالفت کوئی نئی بات نہیں۔ قاضی صادق اور قاضی عماد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مخالفت پر ہمیشہ کمر بستہ رہتے تھے۔ بادشاہ سے شکایت کی کہ خواجہ قطب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اور قاضی حمید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ شب و روز سماع سنتے ہیں، یعنی قوالی۔ شریعت کا حکم ہے کہ سماع سننا حرام ہے، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تو ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی۔ ایسی حالت میں ہم سماع سننے کی اجازت کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں تو منع کر سکتا، تمہیں اختیار ہے۔ قاضی صادق اور قاضی عماد دونوں خانقاہ پہنچے۔ اس وقت اتفاقاً محفل سماع تھی۔ قاضی حمید الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پر کیفیت طاری تھی۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دست بستہ کھڑے تھے۔ قاضی عماد نے حضرت خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا محفل سماع میں حاضر ہونا مناسب نہیں۔ یہ بات اس لیے کہی تھی کہ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے روئے مبارک پر ابھی ریش مبارک ظاہر نہ ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ پڑھ کر دونوں دست مبارک اپنے چہرے پر پھیرے اور تمام چہرے مبارک پر داڑھی نکلائی۔ فرمایا، ہاں، بے ریش نوجوان کو محفل سماع سننا نہیں چاہیے۔ تم نے دیکھا کہ میری تو داڑھی ہے۔ اس پر دونوں قاضی عماد اور قاضی صادق اپنا سا منہ لے کے رہ گئے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ فلسطین سے کچھ درویش حاضر ہوئے، اور ان میں سے ایک درویش آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتہائی غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بیت المقدس میں جاروب کشی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں قطب الدین ہوں۔ حضرت نے اس درویش کی بات سنی تو فرمایا، تمہاری بات درست ہے، مگر شاید تم اپنا وعدہ بھول گئے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہ کرو گے، اور آج تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ اس نے کہا، حضور، یہ کیسے ممکن ہے کہ چند دنوں میں آپ بیت المقدس سے دہلی میں تشریف لے آئے ہیں، اور وہ بھی اتنی صورت کے ساتھ؟ کہیں آپ اڑنے والے قالین پر تو نہیں گئے؟ آپ سرکار نے فرمایا، درویشوں کا دل ہی ہمیشہ سے اڑنے والا قالین ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ درویش شرمندہ ہو گیا اور قدم بوس ہوا۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ولی ہند سے بیعت ہونے سے پہلے حضور خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ایک عمل پڑھا تھا، اور مسجد سے باہر خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی کی تھی۔ یہ واقعہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ابتدائی زمانہ کا تھا۔ آخر میں تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام بار بار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے۔ وہ وظیفہ اور عمل خوش قسمتی سے مجھے کتاب سے میسر آیا تھا۔ اگر آپ کہیں تو وہ میں ان قریب ایک ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ مودی سرکار کا بڑا اعلان، حضرت خواجہ بختیار احمد کاکی کی درگاہ پر تھا وشنو دیوتا کا مندر، لوک سبھا میں پرستاو پیش۔ نئی دلی، وشیش سنوادداتا۔ دیش کی راجنیتی میں ایک بار پھر بڑا طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ مودی سرکار نے گرووار کو ایک سنسنی خیز اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ دلی میں استھت مشہور صوفی سنت حضرت خواجہ بختیار احمد کاکی کی درگاہ دراصل پراچین کال میں وشنو دیوتا کے اوتار کے ایک مندر کی جگہ پر بنائی گئی تھی۔
सरकार का कहना है कि मुस्लिम शासन के दौरान इस मंदिर को तोड़कर वहां दरगाह बनाई गई थी, इसलिए अब उस स्थान पर दोबारा मंदिर का निर्माण किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में एक विशेष प्रस्ताव लोकसभा में पेश कर दिया गया है, जिस पर जल्द बहस होने की संभावना है। सरकारी बयान में कहा गया है कि ऐतिहासिक सच्चाइयों को ठीक करना और हिंदू धर्म की विरासत को पुनः स्थापित करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम संगठनों और धार्मिक नेताओं ने इस घोषणा पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह कदम न केवल धार्मिक सद्भाव के खिलाफ है, बल्कि देश की शांति और एकता को भी खतरे में डाल सकता है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में लोगों के बीच बेचैनी की लहर दौड़ गई है। सूफी अनुयायियों ने कहा है, दरगाहें प्रेम, शांति और एकता की प्रतीक हैं। उन्हें राजनीति की आग में झोंकना रूहानियत के खिलाफ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला राम मंदिर के बाद एक नया धार्मिक मोर्चा खोलने की कोशिश है, जिसके असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे भारत में महसूस किए जाएंगे।